آج عید، کل عید، صبح عید، ہر شام عید، خدا کرے تمہارے لیے ہر لمحے کا ہونا عید۔ عید کے معنی خوشی، مسرت یا جشن کے ہیں۔ اس سے مراد خوشی کا وہ دن ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جو فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں۔ گویا عید الفطر روزوں کی بخیر و خوبی تکمیل کی تقریب مسرت ہے۔ سمام اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے: ہنستی ہوئی صبح روز عید آئی ہے، لیکن اے جذبات سے عید آئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو اہم اور مشہور اسلامی تہوار ہیں جو ہر سال نہایت احترام اور عقیدت اور شان و شوکت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اسلامی تہوار ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامک اقدار و روایات کی عکاسی کرتے ہیں اور ان جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی و مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تہواروں میں ناجائز اور لغو باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ دوسری قومیں اپنے تہوار مناتے ہوئے اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں رکھتی، لیکن ملت اسلامیہ اپنی مخصوص روایات و اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تہوار ایک انفرادی شان کے ساتھ مناتی ہے۔ عید الفطر کا تہوار پورے عالم اسلام میں نہایت تذک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اس روز تمام فرزندان توحید، خواہ انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، بے پناہ خوشی و مسرت کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہی لوگ عید کی خوشیاں منانے کے زیادہ مستحق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اس رمضان المبارک میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا، سننا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قرآن میں ہو خطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن پاک میں مسلمان پر روزے فرض کرنے کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ مسلمان اس نعت عظمہ کا شکر ادا کرے جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل کر کے ان کو عطا فرمائی۔ جب رمضان المبارک کا پہلا 15واں گزرتا ہے تو عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ نئے کپڑے اور جوتے خریدنے شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں خریداری شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کو عید کارڈ بھیجنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہی رمضان کی 29 تاریخ آتی ہے، سب چھوٹے بڑے روزہ کھولتے ہیں، اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور ہلال عید کی تلاش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو ہمارے خوشی کے اچھل پڑتے ہیں، وہ چاند ہے وہ دیکھو، اور درخت کی چوٹی سے ذرا اوپر دیکھیے، اس مکان کی منڈیر کی اس طرف۔ اس طرح نشاندہی پر آہستہ آہستہ گرد و پیش کے سب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جو نہیں چاند ہو جانے کی خبر ملتی ہے، ہر شخص خوشی و مسرت سے سرچار ہو جاتا ہے، ہر طرف دھوم دھام مچ جاتی ہے، نوبیتے بجنے لگتے ہیں، سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، گولے چھوٹتے ہیں، ہر دعائیں دیتے ہیں۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی باتیں قبول ہوں اور آنے والا مہینہ رحمتوں کا پیغام لائے۔ بچوں کی خوشیوں کا تو خاص طور پر کچھ ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ عید کے انتظار میں رات بڑی بے چینی سے گزر جاتی ہے۔ رات کے بعد عید کا اعلان ہوتے ہی بازاروں میں بڑی چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ کوے سے کوا چھلتا ہے۔ دھوبیوں اور درزیوں کی دکانوں پر خاص طور پر غیر معمولی گہما گہمی ہوتی ہے۔ عورتیں دھڑا دھڑ چوڑیاں خریدتی ہیں، سوئیاں بیچنے والوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں، دودھ دہی والوں کی دکانوں پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ گھروں میں اعلیٰ نسب اٹھ کر پکانے کے لیے چاول اور سوئیاں صاف کی جا رہی ہیں۔ عید پر پہننے کے خاص جوڑے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بچے ہاتھوں میں مہندی رچانے میں مصروف ہیں۔ خوشی و مسرت کے اس ہنگامے میں 12 بج جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے سب افراد خانہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اگلی روز فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ جاگ اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ گھروں میں عید کے پکوان شروع ہو جاتے ہیں۔ بالعموم لوگ سوئیاں، حلوہ یا کوئی میٹھی چیز پکاتے ہیں، اس لیے عید الفطر کو سوئیوں کی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔
عید کے روز کوئی میٹھی چیز کھانا سنت رسول ہے۔ بچے بزرگوں کو سلام کر کے عید کی نماز سے پہلے عیدی وصول کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں میں نماز عید کا وقت ہو جاتا ہے اور چھوٹے بڑے مختلف ٹولیوں کی صورت میں زیر لب یعنی خاموشی کے ساتھ تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامی کی روح سے نماز عید سے پہلے ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ صدقہ فطر 2.5 کلو گندم فی کس کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور مفلس افراد بھی عید کی خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہو سکیں۔ اسلامی حکام میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ امرا اور صاحب حیثیت لوگ اپنی غریب اور کم حیثیت بھائیوں کا احساس رکھیں اور ان سے پوری ہمدردی کریں۔ لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے کا بھی منظر بڑا حسین ہوتا ہے۔ رنگ برنگ لباس عجیب بہار دیتے ہیں۔ نماز عید کا یہ عظیم الاجتماع اسلامی تہذیب کا مظہر ہے۔ اس سے شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ جسے دیکھو عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ لاؤڈ سپیکر سے بار بار نماز عید کے وقت کا اعلان ہو رہا ہے۔ عام طور پر نماز عید کسی کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے عام طور پر مساجد میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بعض نمازی نماز عید کی تکبیروں کی تعداد اور تربیت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ یہی ہاتھ چلاتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب عید کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کا سننا لازمی ہے۔ خطبے کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگی جاتی ہے۔ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور آپس میں مناقہ کرتے ہیں یعنی گلے لگتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت یگانگت بڑھتی ہے۔ اس طرح عید ہمیں عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عید ملن پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے اور یوں دل کی قدرتوں اور نفرتیں الفت و محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد عید کی تقریبات شروع ہوتی ہیں۔ ہر آبادی اور محلے میں میلے کا سماں ہوتا ہے۔ بازاروں میں خوب رونق چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ مٹھائی اور پھلوں کی دکانوں پر غیر معمولی چہل پہل ہوتی ہے۔ کھلونے اور غبارے بیچنے والے خوب کما رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں اور بچے کھلونوں اور غباروں سے لدے بندے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں نفیس اور عمدہ پکوان ہوتے ہیں۔ پکوان رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیجے جا رہے ہیں۔ عزیز دوست ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہر گھر خوشی و مسرت کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ خوشی اور میل ملاقات کا یہ سلسلہ شام تک جاری رہتا ہے۔ آخر غروبی آفتاب کے بعد جب رات کے تاریک سائے رفتہ پھیلنے لگتے ہیں تو عید کی رونقیں بھی ان تاریکیوں میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔